درود پاک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بعد از حمد و ثنا اس خوبصورت محفل کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادگان، علماء کرام اور میری اس مجلس کے مخاطب دوستوں. بھی راستے میں آ رہا تھا تو فیوزات حسنیہ جو کہ حضرت صاحبزادہ عبدالرحمن مرحوم شاہ والا شریف اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا ایک خوبصورت تحفہ ہے. اس میں پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے ایک بات آئی اور بڑا مزہ آ گیا. حقیقت ہے. حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے مریدوں سے بات قابل غور ہے اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے توشہ آخرت ہے، اور ساتھ لے جانے کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس پہ دل خوش رہے گا. آپ نے فرمایا کہ میری جو خانقاہ ہے اس میں کوئی بدنصیب آ نہیں سکتا. بات سمجھ آئی ہے؟ کیا فرمایا کہ میری یہ جو خانقاہ ہے اس میں کوئی بدنصیب آ نہیں سکتا، اور جو یہاں پہ آ جائے وہ بدنصیب رہ نہیں سکتا، وہ خوش نصیب بن کے چلا جائے. تو اب بتائیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجھے بتائیں کہ کون کون ہے جو یہاں پہ آ گیا، اور کون کون ہے جو حضرت خواجہ غلام حسن کے
اس دربار گوہربار سے اپنے نصیب کو اچھا بنا کر جا رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کیسا خوبصورت ہمارے لیے ایک مجدہ جاں فضا ہے کہ میرے دربار میں بد نصیب آ نہیں سکتا، اور جو آ جائے وہ بد نصیب رہ نہیں سکتا۔ تو یقین مانے، میں ابھی یہ 5 منٹ پہلے جب میں یہاں پہ پہنچا تو گاڑی سے اتر کر سٹیج پہ آ گیا، تو مجھے وہ کیسے پتا چلا کہ میں خوش نصیب بنا کہ یہاں پہ نعت خان نے نعت پڑھی تو مجھے اتنا لطف آیا، مجھے پتا چل گیا کہ غلام حسن نے ہمارے نصیب کو بھرپور کر دیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی کلام آپ سن رہے ہوں، کوئی بات سن رہے ہوں، کوئی واقعہ سن رہے ہوں اور آپ کو مزہ آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات ہے جس میں کوئی بات ہے۔ وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی، وہ تو بیٹھنے کا ایک لمحہ تھا کہ غلام حسن نے توجہ کر دی، پھر خواجہ دوست محمد قندھاری کا فیض جاری۔ کس قدر ہم خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو یہ خوش نصیبی اور خوش بختی اللہ کریم نے ہمیں اور آپ کو عطا کر دی، اس پہ شاداں اور فرحاں رہیں۔ کبھی بھی اس پہ یہ آپ نہ سوچا کریں کہ یار ہم جو جائیں گے وہاں پر بستر ملے گا یا نہ ملے گا، پتہ نہیں روٹی کس ٹائم ملے گی، وہاں پہ جو ہے وہ رہنے کا کیا بندوبست ہوگا۔ بس یہ آپ سوچ کر آئیں کہ اگلے جہاں کا جو نظام ہے وہ اس جہاں سے ٹھیک کر کے جا رہے ہیں، یہاں سے اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ تو جس کی آخرت سنور گئی، پھر اس کو اپنی دنیا کا پھر کیا پشیماں ہونا اور کیا پریشانی ہونا۔ تو یہ تو میں نے وہ عرض کیا جو میں نے محسوس کیا۔ آپ لوگوں کو بھی کچھ محسوس ہوا، کچھ پتا چلا ہے نا کہ کیسے ان بزرگوں کا فیض ہوتا ہے اور کیسے یہ اپنے آنے والوں کو مالا مال فرماتے ہیں۔ ویسے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یعنی کہ حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے کہ جو شخص موسیٰ زئی شریف میرے پیر خانے پہ 3 مرتبہ حاضری کی نیت میں چلا جائے، کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ فرمایا 3 مرتبہ میرے خانقاہ، میرے مرشد خانے کی حاضری پہ چلا جائے، فرمایا ولایت صغریٰ کی منازل اس کی خود بخود طے ہو جاتی ہے۔ وہ بغیر کسی مجاہدے کے، بغیر کسی لمبی چوڑی باتوں کے ولایت صغریٰ کی منازل کو طے کر لیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے دوستو، جو میں نے آیت طیبہ قرآن مجید سے پڑھی، اس میں اللہ کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ تو کون ہوتے ہیں؟ متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ اب بزرگان دین، اولیاء کاملین کا زندگی کا جو مطالعہ کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم ان کی شب و روز کی محافل کو دیکھتے ہیں، تو ان میں یہ چیز لازم اور ضروری ہے کہ شریعت مطہرہ پر ان کا جو قدم ہے وہ اس طرح قائم ہوتا ہے جس طرح کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان، حضرت خواجہ دوست محمد قبلہ قندھاری رحمت اللہ علیہ، یہ مکتوبات شریف ہے میرے پاس، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ آنے واحد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جانا، یعنی کہ غائب ہو کر پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ پہنچ جانا، فرمایا یہ تو جنوں کا کام ہے۔ کن کا کام ہے؟ یہ تو جنات کا کام ہے۔ یہ تو دیو پری اور محیر العقول جو مخلوقات ہیں جو انسان کی فکر میں نہیں آتی ہیں، ان کا کام ہے۔ پھر فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہوا میں اڑنا یہ تو پرندوں کا کام ہے۔ بات کو پلے باندھے ذرا، ہوا میں اڑنا پرندوں کا کام ہے، یہ پکھیوں کا کام ہے کہ ہوا میں اڑتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں فلاں بندہ ہوا میں اڑ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی گل نہیں ہے ہوا میں اڑنا۔ پھر فرمایا اگر کوئی بندہ کہے کہ فلاں آدمی پانی کے اوپر چل رہا تھا یا پانی کے اوپر تیر رہا تھا، وہ ڈوب نہیں رہا تھا، اوپر چل رہا تھا،
آپ نے فرمایا یہ تو مچھلیوں کا کام ہے. یہ کس کا کام ہے؟ مچھلیوں کا کام ہے. فرمایا مرد کامل وہ ہے، اللہ کا بندہ وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے. ان اولیاءہ الا المتقون کی تفسیر کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا بندہ وہ ہے جو نہ تو ہوا میں پرندوں کی طرح اڑے، نہ تو پانی پر چلتا ہوا آئے. فرمایا نہ تو وہ جنوں کی طرح غائب ہو. فرمایا اللہ کا بندہ وہ ہے جو شریعت محمدی کے اوپر ثابت قدمی سے چلتا ہوا آ رہا. یہ ہوتا ہے خدا کا بندہ، یہ ہوتا ہے مرد کامل. نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، فیضان اولیاء. مرد کامل اس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں ہم چونکہ مطالعہ نہیں کرتے، ہم اپنے بزرگوں کی کتابیں نہیں پڑھتے، اس لیے تو عقائد میں فتنہ برپا ہو گیا، اس لیے تو مسئلے درپیش ہو گئے. ہمیں یہ پتہ نہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ کیا ہے، چشتیہ سہروردیہ اور قادریہ کیا ہے، ان میں ذکر و اذکار کرنے کے طریقے کیا ہیں، اس میں مراقبہ کرنے کی کیفیات کیا ہیں، اس میں ذکر بالجہر کیا ہے، ذکر بالخفی کیا ہے. کافی مسائل ہیں، کافی پریشانیاں ہیں. چلو یہ تو عبادات ٹھہری، یہ تو انسان کی وہ محنت ٹھہری کہ جس سے وہ اونچے مقام پہ جائے گا. لیکن جو نیچا مقام ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، وہ ہے عقائد کا صحیح ہونا، وہ ہے ایمان کی دولت کا محفوظ ہونا، وہ ہے مسلمانی کا بچ جانا، عقائد میں فتنہ اور فساد بپا نہ ہونا. آپ فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ ہیں جو تمہارے سامنے آئیں گے اور اپنے آپ کو طریقت کا بادشاہ کہنے کا دعویٰ کریں گے. دو قسم کے لوگ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوگا کہ ہم شیخ طریقت ہیں، ہم سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. فرمایا ایک تو وہ ہے جو ایسی اعمال جس سے صدور پذیر ہوتے ہیں، جس طرح جنات والے اعمال، یا جس طرح ہوا میں اڑنا، یا اسی طرح پانی پہ چلنا. فرمایا ایک تو یہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آدمی کی شریعت کے معاملے میں ذرہ برابر بھی احتیاط نہیں ہے، غیر شرعی افعال کا صدور کرتا ہے اور ایسے اعمال اور عقائد کا اظہار کرتا ہے جس کا شریعت سے تعلق نہیں. فرمایا ایک تو یہ شخص ہے، یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں شیخ طریقت ہوں. دوسری طرف وہ اللہ کا بندہ ہے کہ جس کی زندگی میں بظاہر تو آپ کو کوئی کسی قسم کا ایسا واقعہ کرامت یا ایسی محیر العقول چیز نظر نہیں آئے گی کہ جس سے آپ متاثر ہو سکیں، لیکن وہ بندہ شریعت مطہرہ پر ثابت قدمی سے قائم ہے، مکمل طور پر اللہ اور اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کر رہا ہے. فرمایا اب ان دونوں لوگوں میں سے تم نے یہ چننا ہے کہ میں کس کے پیچھے چلوں، کس سے تعلق قائم کروں. فرمایا جو پہلا شخص ہے اس کے ہاں چونکہ خود شریعت کے حوالے سے احتیاط نہیں، فرمایا یہ آدمی تمہارے دین اور ایمان کا بیڑا غرق کر سکتا ہے. اس سے یہ خطرہ رکھو کہ تمہارے اسلام کے ہلا کے رکھ دے. اور جو دوسرا آدمی ہے جس سے بظاہر تو کسی قسم کے واقعات ظہور پذیر نہیں ہوتے لیکن شریعت پر عمل کر رہا ہے، فرمایا اس سے کم یہ یقین ضرور رہے گا کہ گمراہ نہ کرے گا بلکہ مصطفیٰ کے دین کے اوپر ثابت قدمی سے چلواتا رہے گا. اس لیے میرے بھائی شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے والا شخص، اس کی اتباع لازم ہے، اس کے پیچھے چلنا ضروری ہے. اور حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ کا پھر جو اپنا معمول ہے، جو طریقہ کار ہے، آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کی یہ عادت ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے خود اپنے مریدوں کو جا کر جگاتا ہوں، خود اٹھاتا ہوں، خود ان کو بیدار کرتا ہوں، جگاتا ہوں. فرمانے لگے کہ یہ بات مجھے اپنے حضرت خواجہ محمد عثمان دمانی سے پہنچی کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ اپنے مریدوں کو خود جگاتے تھے اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے. یہ ہے ان لوگوں کا طریقہ کار. اور باقی رہا جو یہ معاملہ کہ ہمارے عقائد اور ہماری جو زندگی کے اندر بنیادی چیز جو مسلمانی ہے، جو اسلام ہے، اس کے حوالے سے ہم جب
اپنے بزرگان دین کے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ چیز بڑی واضح طور پر آج سے کم و بیش 150 پونے 200 سال پہلے آ جاتی ہے کہ ہمارے حضرات نے بڑی وضاحت کے ساتھ عقائد حق کا اہل سنت و جماعت کو کھول کر بیان کر دیا، بڑی وضاحت کے ساتھ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مکتوبات شریف ہیں میرے ہاتھ میں، یہ خواجہ دوست محمد قبلہ قندھاری رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف ہیں جو فارسی زبان کے اندر ہیں اور عربی میں، یہ آپ کے مکتوبات شریف ہیں۔ ان مکاتیب طیبہ میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمارے لیے عقائد کے حوالے سے، توسل کے اعتبار سے، حضور علیہ السلام کی شفاعت کے حوالے سے، کرامات اولیاء کے حوالے سے، استمداد کے حوالے سے، بزرگان دین کے مزارات پر جانے کے حوالے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت کے بیان کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان بیان کرنے کے حوالے سے، اور اہل سنت و جماعت کے عقائد کو ایسے واضح بیان کر دیا کہ اگر کوئی آدمی فی زمانہ خود کو نقش بندی کہتا ہے اور عمل کرتا ہے حضرت مجدد الفسانی کے عقائد پر، مکتوبات پر، اور پھر پڑھتا ہے خواجہ دوست محمد قندھاری کے مکتوبات کو، میں یہ یقین اور دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ آدمی دنیا میں گمراہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مرید و خواجہ دوست محمد قندھاری کو گمراہ ہو جائے، تعلق و خواجہ محمد عثمان دامانی سے گمراہ ہو جائے، تعلق و حضرت سراج الملت والدین چمکتا ہوا سورج، جس کا سورج نصف النہار پہ ایسے چمکا کہ 36 سال کی عمر میں شرق سے لے کر غرب تک جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا، اور اس مقام پہ پہنچا سراج الدین کہ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے روزے میں بلا لیا۔ حضور علیہ السلام 2 شخص ہیں دنیا میں جو گزرے ہیں جن کو حضور نے روزے میں بلایا ہے، 2 شخص ہیں، ایک تو وہ ہستی کہ جس کو یار غار مصطفیٰ ہونے کا شرف حاصل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو پہلے کہہ کر گئے کہ حضور کے روزے کے سامنے رکھ دینا، اگر اجازت مل جائے تو پھر اندر رکھ دینا۔ وہ کون بندہ تھا جو حضور کے روزے کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا یار حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ کا رفیق، آپ کا دوست، آپ کا ہجرت کا یار، آپ کا سفر و حضر کا یار حاضر ہے۔ وہ شخص دنیا کا نامور ترین بزرگ، اللہ کے پیارے نبی کا غلام مولا علی شیر۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف تھا، ان کی آپس میں کوئی رنجشیں تھی، یہ جھوٹ ہے، اس کا تعلق حقیقت سے ذرہ برابر بھی نہیں، کیونکہ دشمن اگر کوئی ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کو آباد کرتا ہے یا برباد کرتا ہے، وہ اس کو بساتا ہے یا اجاڑتا ہے۔ مولا علی مشکل کشا جب روزہ مصطفیٰ کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں، عرضی پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا یار حاضر ہے، تو گویا یوں سمجھیں کہ مولا علی بھی چاہتا ہے کہ ابو بکر خوب بس جائے، حضور کے ساتھ جو رہا ہے تو حضور کے ساتھ رہتا رہے، ساری زندگی ساتھ رہے۔ ویسے ایک بات ضمناً اور میرے ذہن میں آ گئی، حضرت اماں عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے جہاں پہ آپ آرام فرما ہو میں بھی وہیں پہ ہوں آپ کے ساتھ، اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کی مزار پرانوار ہو میں بھی وہیں پہ۔ حضور نے فرمایا عائشہ وہ جگہ تو پوری ہو چکی ہے، حضور کا علم دیکھیں، کریم آقا کی غیب دانی دیکھیں، حضور علیہ السلام کی دور اندیشی دیکھیں، ابھی خود بھی جلوہ افروز ہیں، ابھی تو زمانہ رسالت باقی ہے، پھر زمانہ خلافت صدیقی ہے، پھر خلافت زمانہ فاروقی ہے، پھر قیامت تک آنے والے زمانے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ جگہ پوری ہے۔ یا رسول اللہ کون ہے بھلا؟ حضور نے فرمایا عائشہ میں ہوں، میرے ساتھ ابو بکر ہے، میرے ساتھ ابو بکر ہے، ابو بکر کے ساتھ عمر ہے۔ یا رسول اللہ پھر چوتھی جگہ فرمایا، پھر چوتھی جگہ پہ عیسیٰ بن مریم
آسمان سے اتر کے نیچے آئے گا وہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ حضور نے پہلے بتا دیا تاکہ اگر دنیا میں کوئی شخص اٹھے اور دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں اور جھوٹا ہو، ختم نبوت کی بات بھی ہو جائے نا یار۔ ہم جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم کریم آقا کی غلامی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، الحمدللہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ علم غیب مصطفیٰ کو جو مانے گا وہی شخص عقیدہ ختم نبوت پہ صحیح ایمان رکھ سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلامی ہے رسول میں، ہم اپنے نبی کے، ہم مکی نبی کے، ہم سونے نبی کے، پیر سوا، پیر سوا، پیر سوا، پیر پوار۔ میری بات کچھ پلے پڑی نا؟ ختم نبوت کے اوپر وہی کام کرے گا اور اس کا کام مقبول و محبوب ہے، اس کا کام قابل قبول ہوگا جو حضور کے علم غیب پہ یقین رکھے گا۔ حضور نے فرما دیا تھا تاکہ اگر دنیا میں یہ عقیدہ اور یہ فتنہ بپا ہو جائے، یہ سوچ پھیل جائے کہ میں بھی نبی ہونے کا دعوے دار ہوں، بھلا تم کون ہو؟ پھر وہ کہے کہ میں عیسیٰ بن مریم ہوں، آسمان سے نزول کر کے آ گیا، حضور کا علم، حضور کی غیب دانی پھر آگے آ جائے۔ حضور نے کوئی چیز گنجائش نہیں چھوڑی، کریم آقا نے کوئی بات پردے میں نہیں چھوڑی، حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو پریشان نہیں چھوڑا، میرے پیارے کریم نے سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا، حضور نے سب کچھ واضح کر دیا کہ اگر دنیا کے اندر میرے غلاموں کے اوپر کوئی بات بن جائے پھر وہ رجوع کرے میری حدیثوں کی طرف، تو پھر یہ پریشانی نہ ہو کہ یہ بات تو حدیث میں موجود نہیں، بلکہ وہ کتاب کو پڑھتے جائیں، میرے علم غیب پر یقین رکھتے جائیں اور دلائل کے ساتھ دشمنان مصطفیٰ کریم کو جواب دیتے جائیں اور اپنے علم کو بلند کرتے جائیں۔ تو میرے دوستو، ہمارے بزرگوں نے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اس زمانے میں بیان کیا کہ جس زمانے میں ہندوستان کے اندر 2 عقائد تھے۔ کتنے عقائد تھے؟ ایک اہل سنت و جماعت اور دوسرا وہابیہ، جن کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں۔ فقط یہ 2 عقائد تھے۔ اس زمانے میں یہ باقی کی باتیں بعد میں نکلی، یہ اختلافات زیادہ بعد میں ہوئے۔ اس زمانے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جس زمانے میں حضرت شاہ احمد سعید دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کے اوپر فتویٰ دیا، اس زمانے کے اندر ہندوستان کی کیا پوزیشن ہے، حالات کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سال ولادت ہے 1856۔ کیا ہے؟ 1856 عیسوی، اور حضرت شاہ احمد سعید دہلوی رحمت اللہ علیہ کا سال وصال ہے 1860 عیسوی۔ 3 سال عمر ہے اعلیٰ حضرت کی جب شاہ احمد سعید دہلوی دنیا سے چلے گئے، اور کہاں پہ مدفون ہوئے؟ جنت البقیع میں۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کا جو قبہ مبارک تھا، جس کو اس نازیب حکومت نے، اس حکومت نے جو اس وقت وہاں پہ قائم ہے، گرا دیا، اس کا جو پرنالہ تھا اس کا پانی حضرت شاہ احمد سعید کی مزار پہ آتا، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اس کا پانی آپ کی مزار شریف کے اوپر گرتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے میں کہ دیوبند کا قیام ہوا 1866 میں، کب ہوا؟ 1866 میں۔ اس وقت اعلیٰ حضرت کی عمر ہے 10 سال۔ اعلیٰ حضرت کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال۔ بلا شک و شبہ اعلیٰ حضرت نے عقائد اہل سنت و جماعت پہ بھرپور انداز سے پہرا دیا، لیکن اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس سے ما قبل حضرت شاہ احمد سعید دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت کی ولادت سے 11 سال پہلے 1845 کے اندر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے سعید البیان فی مولد سید
سید الانس والجان. ایک کتاب لکھی اثبات المولد والقیام، ایک اور کتاب لکھی الذکر الشریف فی اثبات المولد المنیف. 3 کتابیں لکھی، ایک ہندوستان کے لوگوں کے لیے اردو اور فارسی میں، دوسری عالم عرب کے لوگوں کے لیے عربی زبان کے اندر، اور ایک افغانستان کے لوگوں کے لیے فقط فارسی میں. کہ کوئی آدمی مرید جو خود کو نقش بندی کہتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ شاہ احمد سعید دہلوی خواجہ دوست محمد قندھاری کا مرشد میلاد مصطفیٰ بھی مناتا ہے. صرف میلاد نہیں مناتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قیام بھی کرتا ہے، کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ. میرے بھائی تو میرے بھائی ہمارے حضرات نے عقائد بیان کر دیے. ہاں یہ الگ بات ہے ان کی تشہیر نہ ہو سکتی، اس کی وجہ بھی ہم ٹھہرے. اس کی وجہ بھی کیوں بھلا؟ کہ ہم نے علم چھوڑ دیا، ہم نے کتاب چھوڑ دی، ہم نے دینداری چھوڑ دی، دین کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا. اگر کتاب کے ساتھ تعلق ہو، کتاب کے ساتھ دوستی ہو تو پھر انسان گمراہ نہیں ہو سکتا، پھر اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں نہیں مارتا. اس کے سامنے پھر روشنی کی طرح عقائد کھلے پڑے ہوتے ہیں. آپ رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں جب ہندوستان قائم تھا، پاکستان کا تو وجود بھی نہ تھا، بلکہ اس سے ما قبل جب یہاں پر مغلیہ دور تھا، جب ہندوستان کے اندر اسلامی حکمرانی تھی، آپ رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے میں، آج ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر ایسے اٹھ کھڑے ہوئے کہ کوئی کہتا ہے کہ جناب ابو بکر پیچھے ہوئے، جناب علی آگے بڑھ گئے. کوئی کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر جو بات کر دو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ دین کی اساس تو مصطفیٰ کریم ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، بلکہ دین کی اساس حضور کے صحابہ اس طرح ٹھہرے کہ دین کے سب سے پہلے راوی جو صحابہ ہوئے، دین کا پہلا راوی کون ہے؟ حضور کا صحابی. دین کا پہلا راوی حضور کا صحابی. قرآن کے متعلق جس نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حضور پہ نازل ہوا، وہ بھی صحابی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام تو مدینے میں رہے اور مدینے میں آرام فرما ہے. یہ کون تھے جو پھر نکلے؟ یہ کون تھے جو پھر دنیا میں پھیل گئے؟ یہ کون تھے جو دین کو لے کر حضور علیہ السلام نے آخری حج کے موقع پر جب خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ آپ نے ایک بات کی. آپ نے فرمایا کہ جو موجود ہے وہ غیر موجود تک پہنچا دے. بات سمجھے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ جو موجود ہے وہ غائب تک اس بات کو پہنچا دے. کس بات کو؟ دین کو. اس دین کو پہنچا دے. وہ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے پھر صحابہ کرام کی 10,000 کی وہ جماعت تھی اور لاکھوں لوگ اس میں موجود تھے، کم و بیش 1 لاکھ تک بھی. کہتے ہیں کئی صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ جو موجود ہے وہ غائب تک اس دین کو پہنچا دے. فرماتے ہیں صحابہ کرام پہ قربان، انہوں نے پھر اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم تو بھئی جا رہے ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ ہمارے گھر بتا دینا، ہمارے گھر اطلاع کر دینا. وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ اس بات میں تاخیر ہو جائے کہ حضور نے فرمایا کہ جو موجود ہے وہ غائب تک پہنچائے. انہوں نے کہا اس بات میں تاخیر نہ ہو جائے، وہ جو کچڑی کپڑوں کی ساتھ لے کر آئے تھے اسی کو سادے راہ بنایا، مصطفیٰ کریم کے حکم کو اپنے لیے چراغ راہ بنایا. پھر کوئی ہندوستان کی طرف نکلا، کوئی عربستان کی طرف نکلا، کوئی افغانستان کی طرف نکلا، پھر دنیا کے کونے کونے میں میرے مصطفیٰ کے صحابہ پھیل گئے اور دین کو ایک ایک بندے تک پہنچایا اور حضور کے فرمان کو پورا کر دیا کہ جو موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے. یہ کوئی ایسی بات ہے کہ صحابہ پہ کلام یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ پہ کلام ہو جائے
تو دین پہ کلام ہو گیا، حضور کی ذات پہ کلام ہو گیا، کریم آقا کی تربیت پہ کلام ہو گیا۔ حضور آقا کریم علیہ السلام نے جو دین حق لے کر آئے تھے پھر اس پہ گفتگو ہو گئی۔ کریم آقا علیہ السلام کے پہلے دوستوں پہ کلام ہو گیا، پھر تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو کریم آقا پہ گفتگو پہنچتی ہے۔ گفتگو یہیں پہ روکنی ہے کہ امیر معاویہ پہ بھی کلام نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ابو بکر پہ کلام کرو، ہم تو یہ گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وآنچ استفسار مسئلے سب شیخین نمودہ بودھند، صاحبہ اے میرے دوستو، دری مسئلہ اس مسئلہ میں کہ کوئی حضور کے شیخین جو حضرت ابو بکر عمر ہیں ان پہ اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے، ان کے متعلق سب و شتم کرتا ہے، فرمایا صاحبہ دری مسئلہ اکثر از علماء اہل سنت و جماعت بکفر صاب و عدم قبول توبہ، فرمایا کہ اکثر علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بندہ حضور کے دونوں پہلے خلیفوں پر بد کلامی کرے، فرمایا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو کافر بھی کہیں گے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس کی توبہ بھی نہیں قبول۔ یہ چیزیں کہاں پہ لکھی ہیں؟ حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری کے مکتوبات۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا من سب الشیخین او طعن فیہما کفرا، فرمایا جس نے شیخین پہ سب کیا یا ان کے اوپر بد کلامی کی، طعن مارا، فرمایا وہ اس نے کفر کیا۔ ولا تقبل توبتہ، اسی بات کو بڑھایا، پھر آکے لکھا اسی مکتوب شریف کے اگلے حصے میں اور حوالہ دیا کتاب اشباہ والنظائر کا۔ آپ نے فرمایا ان کل کافر اذا تاب تقبل توبتہ، کوئی کافر ہے دنیا میں، کوئی کافر، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ یہودی ہے، غیر مسلم کوئی بھی ہے، فرمایا اذا تاب، جب وہ توبہ کرے، تقبل توبتہ، بات کو سمجھیں گے تو مزہ آئے گا، فرمایا اس کی توبہ قبول ہے۔ کوئی کافر ہے دنیا کسی بھی کونے میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے دین سابقہ سے توبہ کی، میں مسلمان ہوا، یہ روز سنتے نہیں ہیں فلاں بستی میں 5 بندوں نے مسلمانی قبول کی، فلاں بستی میں 4 بندے مسلمان ہوئے، فلاں ملک میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے، کبھی کسی نے کوئی بات کی ہے؟ نہیں، اس کی توبہ قبول ہے۔ فرمایا ہر وہ شخص جب وہ اپنے سابقہ دین سے توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے، اللہ مگر من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قذف عائشہ رضی اللہ عنہ، فرمایا وہ بندہ جس نے حضور پہ بد کلامی کر دی یا ہماری ماں، مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق غلط گفتگو کر دی، فرمایا فَإِنَّهُ يُكَفَّرُ، اس کو کہو گے کہ تو کافر ہے۔ کیا کہو گے؟ تو نے کفر کیا ہے۔ آگے سنو، فرمایا وَيُقْتَلُ، اس کو پھر زندہ رہنے کا بھی حق، وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ میرے بھائی بات کو اب ذرا سمجھیں کہ دنیا میں کوئی بھی کافر ہے نا، وہ اپنے کفر سے توبہ کرتا ہے، اس کی توبہ قبول ہے، مگر جس نے حضور پہ بد کلامی کر دی یا جس نے اماں عائشہ پہ تان کیا، تہمت لگائی، بکواس کر دی، فرمایا لا تقبل توبتہ، اس کی توبہ قبول نہیں، اس کو قتل کریں اور اس کی تکفیر کریں۔ کیوں؟ قرآن کی آیت پڑھ دی، فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون، فرمایا یہ لوگ جب یہ اسلام میں داخل ہوئے پھر اسلام میں آنے کے بعد یہ اسلام سے نکل گئے، اسلام سے نکل گئے اور اپنے کفر میں بڑھ گئے، فرمایا لن تقبل توبتہم، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں، اولئک ھم الضالون، یہ لوگ گمراہ ہیں۔ اس کے اوپر علماء کرام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر کوئی رافضی شخص کسی کے ساتھ
یہ کہہ کر اپنے سابقہ دین سے توبہ کرے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، فلاں سے میری شادی کرواؤ، فرمایا یہ قبول نہیں ہے، اس کو نہیں مانیں گے۔ علماء نے فرمایا کیوں؟ فرمایا کیونکہ اس دین کا یہ خاصہ ہے کہ اس دین میں اپنے آپ کو چھپانا ہے، اپنے عقائد کو چھپانا ہے، اور چھپا کر جو کام کرتے رہو۔ فرمایا اس کی توبہ ایک شرط پہ قبول ہے، ایک لمبا زمانہ گزر جائے، ایک طویل عرصہ گزر جائے، اس سے کبھی بھی ایسا عمل سے دور پذیر نہ ہو جس میں شیخین کی سب ہو، حضور کی گستاخی ہو، عائشہ الصدیقہ کی تہمت ہو۔ یہ چیزیں اب ثابت نہیں ہوتی، زمانے گزر جاتے ہیں، پھر جا کر اس کی توبہ قبول ہوگی، ورنہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح آپ رحمت اللہ علیہ نے، یہ میں جو کہ آج آیا صاحبزادہ صاحب کا حکم تھا، حضرت مولا علی مشکل سرگشا سے حضور نے فرمایا تھا، فرمایا، اور یہ حدیث بھی حضرت علی اس کے راوی ہے، یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیاتی من بعد قوم لہم نبض یقال لہم الرافضہ، علی ایک قوم آئے گی جس کو رافضی کہیں گے، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُمْ فَقْتُلْهُمْ، علی تو پائے تو قتل کر دینا۔ یا رسول اللہ ان کی علامت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قَالَ يُفَرِّطُونَكَ بِمَا لَيْسَ فِيكَ، علی تجھے اتنا اونچا لے جائیں گے جو تجھ میں نہیں ہے، علی تجھے بڑھائیں گے، تیرے اندر غلوف کریں گے، وہ چیز جو تم میں نہیں ہے وہ چیز لے کر آئیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَطْعَنُونَ عَلَى السَّلْفِ، اور سلف صالحین پر وہ تان کریں گے۔ اسی حدیث کو بڑھایا، فرمایا انہم یسبون ابو بکر عمر، فرمایا ان کی علامت ایک یہ بھی ہوگی کہ ابو بکر و عمر کے اوپر شتم کریں گے۔ اب کون ہے اس چیز کے کرنے والے؟ یہ ہمارے حضرات نے لکھا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو ختم، پھر آپ رحمت اللہ، آپ بھی تھک گئے، میں بھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا باید دانست کہ حب خلفاء اربع از جملہ فرائض است، فرمایا یہ حضور کے جو چارے یار ہیں نا خلیفے، ان کی جس طرح خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح ان کی افضلیت کی ترتیب ہے۔ یہ شرع عقائد کے اندر اہل سنت و جماعت کا یہی ہے، اس کے اوپر ذرا برابر بھی شک و شبہ کا شکار نہیں ہونا۔ اگر ہو گئے تفضیلی بن گئے یا رافضی بن گئے، جو بھی بن گئے، اس کا اہل سنت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا چنانچہ در مواہب اللدنیا ابرداست، مواہب اللدنیا کے اندر حدیث ہے، انس مرفوعاً حضرت انس فرماتے ہیں ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر عمر عثمان و علی کما افترض الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، فرمایا اللہ کریم نے تمہارے اوپر ابو بکر و عمر عثمان و علی کی محبت ایسے فرض کی ہے، ایسے فرض کی ہے جیسے نماز فرض کی ہے، ایسے فرض کی ہے جیسے روزہ فرض کیا ہے، ایسے فرض کی ہے جیسے زکوٰۃ فرض کی ہے، ایسے فرض کی ہے جیسے حج فرض کیا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ان سے فمن انکر فضلہم، جو ان کی فضیلت کا انکار کرے، فلا تقبل منہم الصلاۃ ولا الزکاۃ ولا الصوم ولا الحج، فرمایا جو ان کی فضیلت کا منکر ہے، نہ تو اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، آستانہ موسیٰ شریف۔ یہ باتیں تب قبول ہوں گی جب ابو بکر کی غلامی میں آئے گا، یہ باتیں تب قبول ہوگی جب عمر کو اپنا امام مانے گا، یہ باتیں تب قبول ہوگی جب عثمان ذوالنورین کے قدموں کی خاک بنے گا، یہ باتیں تب قبول ہوگی جب مولا علی مشکل کشا کے در کی کڑھائی کرے گا۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ اور ہمارے لیے خواجہ دوست محمد قندھاری لکھ کر چلے گئے کہ اگر میری اولاد میں سے، میرے خلفاء میں سے، میرے مریدین میں سے خود کو اہل سنت و جماعت کہلوائیں، خود کو نقشبندی بھی کہیں، ان باتوں سے ہٹ جائیں، ان سے ہٹ جانا، ان سے پھر اپنا تعلق توڑ دینا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آپ نے نقل کی، آپ نے فرمایا
کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی جب ان کو جنت سے نکالا گیا، آخری بات ہے، اس دعا کے اندر آپ نے جو الفاظ لکھے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں جب دعا مانگی تو کیا دعا مانگی؟ خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حضرت آدم نے دعا مانگی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی بحق محمد و آلہ، بات نہیں پلے پڑی، اللہم اغفر لی بحق محمد و آلہ، دعا کون مانگ رہا ہے؟ تمہارا اور میرا بابا، ساری دنیا کے آدموں کا باپ، آدمی آدم سے جو بنے، حضرت آدم علیہ السلام نے کن کا وسیلہ پیش کیا؟ حضور کا وسیلہ پیش کیا، اور حضور کی آل کا وسیلہ پیش کیا۔ اس لیے میرے بھائی، حضور علیہ السلام کے غلاموں، جو بندہ اہل سنت و جماعت خود کو کہے، اس کے عقائد میں ان چیزوں کا کوئی دخول نہیں کہ وہ کبھی کہے یہ اوپر ہے یہ نیچے ہے، یہ چیزیں کوئی نہیں، اور عقائد جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ نماز کم ہو سکتی ہے، بندہ نہ پڑھے، زیادہ پڑھ لے، نوافل زیادہ پڑھ لے، اس میں عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، حج پہ گیا نہ گیا، یہ انسان کی اپنی ذاتی کام ہے، ان میں اگر غلطی کوتاہی ہو جائے اللہ سے معافی مانگے، کوشش کرے عمل کرنے کی، لیکن عقیدہ واضح ہے اور لکھا ہوا ہے، عقیدہ کوئی نیا نہیں آ رہا، نہ اس نے تبدیل ہونا ہے، نہ اس نے چینج ہونا ہے، نہ یہ نیا آنا ہے، جو آ گیا وہ لکھ دیا، جو لکھ دیا علماء نے بیان کر دیا۔ اب دیکھنا کہ یہ جو بیان کر رہا ہے، یا یہ کہتا ہے کہ میرا یہ وجدان کہتا ہے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات میری فکر نارساں میں یوں پہنچی، تو سمجھ جانا کہ یہ کوئی نئی بات ہے، اور دین نیا نہیں، یہ 14 صدیاں پرانا ہے، اس لیے ہم پرانے دین پہ چلیں گے، اور خواجگان حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ کے عقائد کے مطابق چلیں گے۔ آخری بات کرتا ہوں پھر گفتگو ختم۔ حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب بحیرہ شریف، آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ میں ان کی بات کو نقل کر کے آپ کی خدمت۔ آپ نے فرمایا کہ میں اجمیر شریف گیا تو وہاں پہ میں دربار شریف پہ حاضری دیتا تھا، پھر وہاں سے واپس آتا اور اپنے ہوٹل میں قیام کرتا۔ راستے میں ایک ہندو تھا، وہ مجھے بٹھا لیتا تھا، وہ مجھے دیکھتا تو میرے پاس آ جاتا، مجھے بٹھا لیتا، کبھی چائے منگوا لیتا، کبھی کچھ منگوا لیتا، میں اس کے ساتھ گپ شپ کرتا۔ وہ مجھے اس محفل میں، وہ ہم جو بیٹھتے تھے، حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز کی باتیں کرتا، ان کی باتیں کرتا، یا حضرت غریب نواز کے الفاظ کہتا، مجھے بڑی حیرت ہوتی۔ میں نے اسے کہا، بھئی جناب آپ تو ٹھہرے غیر مسلم، آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا کیا تعلق ہے اس چیز سے؟ تو وہ ہندو کہنے لگا کہ جناب والا، ان کی دربار کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا امیر نواز، مسلمان نواز، مرید نواز، اپنا نواز، اوپرا، دور دراز، یہ نہیں لکھا ہوا۔ فرمایا وہاں پہ لکھا ہوا ہے غریب نواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان اولیاء، علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ مرتضی شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں بات تو میرے پلے پڑ گئی، اب ہم جو یہاں پہ آ گئے، ہم کوئی بڑے لوگ ہیں تو چھوٹے لوگ ہیں، ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں، ہم بڑے خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، لیکن غریب نواز ہمارے خواجہ غلام حسن غریب نواز، ہم جو آ گئے، خود جو لکھا ہے کہ جو آ گیا وہ بدنصیب نہیں رہے گا، للہ ہمارے نصیب کو اچھا کر دے، خدا آپ کا بھلا کر دے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمیں اس کا فیض ملے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول و فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔ کیا بات ہے۔